والسلام کی مناسبت پر تسلیہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عقید الاسلام المسلمین اور شیخ بشیر کا ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ جوانوں کے خدمت میں، بزرگوں کے خدمت میں آ کر جو کچھ ہم نے نبی علیہ السلام سے طلب کیے ہیں اس کا فیض مختصر سا آپ کو کرا سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو موضوعات ہم آپ کی خدمت میں جائیں گے، آپ میں سے اکثر جوانوں نے ان موضوعات پہ کام کیا ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ میں شاید آپ کو کچھ نہ سکھا پاؤں، لیکن آپ کو کچھ مجھے سکھانے کی کوشش کیجیے جو ٹاپک ہم لوگ انشاءاللہ آج ڈسکس کرنے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور محمد۔ جو قرآن کی آیت ہے جس کو اللہ کا سرکامہ قرار دیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جسے انتخاب کیا گیا دو کام۔ ایک کام کیا ہے کہ آپ امر بالمعروف کرو، نیکیوں کے آرڈر دو، نیکیوں کو سمجھو گے، نیکیوں اور دوسری کا نہیں کرنا ہے، منکرات سے، بری چیزوں سے لوگوں کو روکنا۔ یہ دو تین ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اٹس ناٹ اسٹیٹس، یہ اسٹیٹس نہیں ہے، ہم اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اگر بہترین امت بننا چاہتے ہو یہ دو چیزیں اپنے اندر ایجاد کرو۔ ایک، نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرو، اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ کاغذ ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس کاغذ کی اہمیت کے لیے۔ ایت اللہ محسن قرافی آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ ایام طلبگی میں جب وہ پڑھ رہے تھے، جب اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کا یہ کام تھا کہ وہاں کے جیسے سیٹرڈے سنڈے اپنے یہاں وہاں جمعہ ہوتا تھا، جمعہ اور جمعرات چھٹی ہوتی ہے۔ وہ حوضے کی جیسی چھٹی ہوتی تھی 2 دن کے لیے جاتے تھے قوم کے قریہ گاؤں میں، کچھ بچوں کو 2-3 گاؤں میں کتنے بچے ہوں گے، 4-5 بچوں کے پاس کبھی قرآن سکھایا، کبھی احکام سکھایا، کبھی عقائد سکھایا، یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے استاد عبد اللہ عراقی انہوں نے ان سے کہا کہ محسن قرافی، دیکھو تم ہفتے میں 1 دن کے لیے جاتے ہو اس گاؤں میں قریہ میں، کچھ 4-5 جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر آتے ہو، ان کو کچھ سکھا کے آتے ہو۔ تم میرے پاس یہاں پہ پوری مسجد بھرے ہوئے 200-300 عالمین ہیں جو حوض علمیہ کے لاسٹ اسٹیج کے پڑھائی کر رہے ہیں، یہاں درس خارج پڑھ رہے ہیں، ان کا میں پورا ثواب تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میں پورے مہینے کا، لیکن تم مجھے ان میں سے 1 ہفتے کا جو جوانوں کے ساتھ تم رہ کے کام کرتے ہو اس کا ثواب مجھے دے۔ ایت اللہ محسن قرافی فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ آقا نے اس طرح مجھ سے کیوں کہا۔ تب انہوں نے سوال کیا، استاد آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے جید علماء بیٹھتے ہیں، اور میں کہاں گلی کے گمراہ بچے، پتہ نہیں آج نہیں تو کل نہیں، کیا پتہ ان کو کہ دینی تعلیمات کیا ہیں، دین کیا ہے، اہمیت ان کو کیا پتہ، میں ان کو سکھانے جاتا ہوں، اس کا ثواب کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ محسن قرافی تجھے نہیں پتا تمہارے اس کام کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ جو میرے کلاس میں آئے ہوئے اتنے سارے علماء ہیں، یہ مجتہد کے درجے کا بھی ان کو صحیح سب پتا ہے، یہ بھی گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن تم جو جوانوں کے پیچھے چلے جاتے ہو، وہ جوان آج اگر تم ان کے ہاتھ نہیں پکڑو گے پتہ نہیں کل وہ کل کہاں پہنچا ہے۔ لہٰذا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا، جو ایک کو قتل کرے گویا وہ پوری انسانیت کو قتل کیا، جو ایک شخص کو زندہ کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ تو آپ یہ 60-70 لوگ یہ کم نہ سمجھے گا، آپ کو خدا نے ہمارے خطے کے کئی ملین میں کچھ گنے چنے 70-80 لوگوں کو انتخاب کیا ہے۔ وقت کے امام نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آؤ 1 ہفتہ 20 دن جتنے بھی یہ کارگاہ کا ٹائم ہے اس کے لیے میں نے تجھے انتخاب کیا ہے، اب سیکھو میرا دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، احکام کیا ہے، عقائد کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے، تمہاری کیا رسالت ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ تو آپ کا مقام اور جو ابھی اپنے کشمیر میں، کارگل میں، دوسرے جگہوں پہ ہیں ان سے کافی فرق ہے۔ آپ کی رسالت اور ہے، آپ کی مقام اور ہے، تو آپ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ان پڑھائی کو کیجیے گا، اس کلاسز کو لینے کی کوشش کیجیے گا۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ یہ ہماری دنیا ہے، اس دنیا میں بہت سارے موجودات ہیں نا، ہم صرف موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، جیسے ان میں سب سے پہلے کیا ہے، جمادات ہیں، دوسری نباتات ہیں، تیسری کیا ہے، حیوانات ہیں، اس کے بعد کیا ہے،
انسان ہے. پوری کائنات کی ساری مخلوقات کو اگر آپ کیٹیگریز میں ڈالنا چاہیں تو کچھ موجودات ایسے ہیں جو منجمد ہیں، جیسے پتھر ہیں، ریت ہیں، مٹی ہے، یہ سب کیا ہے؟ جامد ہیں، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جامد. کچھ موجودات ایسی ہیں جو نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان میں رشد کے، حرکت کے، نمو کے طاقت یہ ان سے افضل ہے نا. کچھ موجودات ایسے ہیں جو حیوانات ہیں، یہ رشد و نمو کے ساتھ ساتھ حرکت بھی کر سکتے ہیں، کچھ سیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ان میں موجود ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ انسان ہے، جس کے اندر سوچنے کی توانائی ہے، جو چل بھی سکتے ہیں، جو یہ تمام خصوصیات جو انسان میں ہے وہ بھی رکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. قانون الہی یہ ہے، کیا ہے؟ قانون الہی یہ ہے کہ اس کائنات کا، یہ کائنات، اس کائنات کا ہر شے اپنے سے افضل پر قربان. کیا قانون ہے؟ یعنی خدا نے یہ جامد ترین شے کو بھی کہا کہ تمہیں اگر اپنے کو قربان کرنا ہے، سیکریفائس کرنا ہے، تو اپنے سے افضل چیز پہ کرنی ہے، افضل مقبول چیز پہ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. جماعتات اپنی تمام تر کوشش کرتی ہے کہ وہ نباتات کے لیے زمینہ فراہم کرے، اس کے اندر دانہ آ جائے، اس دانے کی حفاظت کرے، اس دانے کو پیڑ کی شکل میں اگائے، پھر وہ درخت بن جائے، پھر بڑا ہو جائے. یہ اپنے آپ کو قربان کس پہ کرتا ہے بھائی؟ نباتات پہ، کیونکہ اس سے افضل کیا ہے؟ نباتات ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نباتات، پیڑ پودے اپنی تمام تر کوششیں کرتی ہیں کہ سالم رو میں کسی جانور کے حوالے ہو جاؤں، اس کو کھا لے، اس کو طاقتور بن جائے، وہ مجھ سے افضل ہے. تو یہ اپنے کو قربان کرتا ہے کس پر؟ حیوانات پر. حیوانات اپنے آپ کو قربان کرتا ہے کس پر؟ اگر وہ بہترین خاتون بننا چاہے تو کس کے بنے گا؟ انسان کا. اب آپ لوگوں سے سوال ہے، یہ انسان اپنے آپ کو کس پہ قربان کرے؟ جی کس کون ہے؟ احسن. اور سر کا خدا ہے. انسان سے بڑھ کر اور اگر کوئی موجود ہے انسان جو اپنے آپ کو قربان کر سکتے وہ کون ہے؟ خدا ہے. لہذا روایت میں ہے جو شہید ہو جاتا ہے، جو انسان راہ خدا، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے. والدین کا احترام کرتے ہو اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، صدقہ دیتے ہو اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے. ٹھیک ہے. دوست کی مدد کرتے ہو اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، یتیم پروری کرتے ہو اس سے بڑھ کر بھی ایک نیکی ہے. یہاں تک کہ انسان خود کو راہ خدا میں قربان کرتے ہیں، اور جو انسان خود کو راہ خدا میں قربان کر دے اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے. تو انسان اگر اس دنیا میں اپنے آپ کو کسی کے لیے قربان کریں تو کس کے لیے قربان کریں؟ وہ خدا کے لیے. اس طرح ایک دوست نے بھی کہا، اب خدا کے لیے یعنی کیا؟ الہی اقدار کے لیے، دین کے لیے. کیا؟ خود دین کے لیے قربان کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو انسان دین کو استعمال کرتا ہے، جو انسان دین کے لیے خود کو استعمال کرتا ہے، فرق ہے نہیں؟ ہاں، یہاں تک واضح ہوا. اب ان سارے موجودات میں کیا ہے؟ ان سارے موجودات میں یہ واحد انسان ہے، اس کی 3 کوالٹیز ہیں. کیا ہے جو ان سب میں نہیں ہے؟ ایک یہ انسان ہے نا، پہلے فکر کرتا ہے. کیا؟ فکر کرتا ہے. اس کے بعد یہ انتخاب کرتا ہے. اس کے بعد یہ عمل کرتا ہے. تھنک، چوائس، اس کے بعد ایکٹ. دنیا میں آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آپ لوگوں نے کیا ہے؟ سوچا ہے. اس کے بعد اس کارگاہ کو انتخاب کیا ہے. اس کے بعد عملی طور پر یہاں آئے. کافی 6 گھنٹے 7 گھنٹے سفر طویل آپ انجام دے کے یہاں آئے ہے نا سب لوگ. کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ سوچا ہے. اب میں آپ لوگوں سے ایک کامن سوال کروں گا، ہم انسانوں کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ آپ کے اوپر، میرے اوپر، ان کے اوپر کس چیز کی حکومت؟ اللہ کی حکومت ہونی چاہیے. کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم دیکھیں گے ایسی زندگی میں لیکن ہے نہیں. صحیح. اور لوگ بتائیں آپ کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے بیٹا؟ اللہ کی. کیسے؟ کیونکہ بھائی نے بتایا، صحیح بول رہے ہو آپ، اللہ کی حکومت ہے. اور فکر کی. شاباش. کون بتائیے؟ بتائیے. مسئلہ ہم انسانوں کے اوپر کس چیز کی حکومت؟ ہاں، سوچ کے. گڈ. بنیامین پر کس کی حکومت ہے؟ ایک ایتھسٹ پر کس کی حکومت ہے؟ ایک ملحد، ایک بیدین ہے، ایک بیدین انسان، اس کی کس کے اوپر بھی فکر ہونی چاہیے نا.
اس کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ ہم سارے انسانوں کے اوپر جس چیز کی حکومت ہے نا وہ فکر کی ہے. اس فکر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلیف یا عقیدہ ہے. کیا یعنی ہم انسانوں کے اوپر فکر سے مراد یہاں پہ عقیدہ ہے, آئیڈیالوجی. جیسے آپ کی آئیڈیالوجی ہوگی نا ویسے آپ زندگی کریں. آپ مردار کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کیونکہ آپ کی آئیڈیالوجی میں یہ کھانا صحیح ہے. آپ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کی آئیڈیالوجی منع کرتی ہے نا. آپ نامحرم کو نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کی آئیڈیالوجی آپ کو روکتی ہے نا. آپ کی فکر آپ کو اس چیز سے منع کرتی ہے. تو ہم انسانوں کے اوپر ہماری فکر کی حکومت ہے, کریکٹ. اب وہ فکر کیسی ہو؟ چونکہ اس دنیا میں جتنے بھی, اب ہمیں آپ سے سوال کروں, اگر فکر کی یا آئیڈیالوجی کی حکومت ہے یا دین کی حکومت ہے جیسے ہم لوگوں نے کہا, اس دنیا میں 25% کیا ہے؟ 25% ملحدین, ایتھسٹ, ایتھیزم کی حکومت, ایتھیزم کے یعنی بے دینوں کی کیا ہے؟ جو دین کو نہیں مانتے. دین پوائنٹ نہ اسلام کو مانتا, نہ مسیحیت کو, نہ کرسچن کو, نہ ہندوازم کو, نہ جینزم کو, نہ بدھزم کو, نہ سکھزم کو, نہ کنفیوشزم کو, نہ یا دوسرے مکاتب فکر جتنے بھی اس دنیا میں ہیں وہ کسی کو بھی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے وی ول لیو وداؤٹ ریلیجن, ہم بغیر دین کے زندگی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کسی دین کے پیروی نہیں کرنا ہے نا. آج پوری دنیا کے اوپر جس جو حکومت ہے وہ کس کی ہے؟ اس آئیڈیالوجی کی ہے. وہ ہماری زندگی سے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اور آپ کو ایک پارٹی, یہ حزب کون ہے, وہ حزب کون ہے, وہ ہمارے دشمن نہیں ہے. مین ہم لوگوں کو اس امت محمدی کو, امت ناب محمدی کو اگر کوئی دشمن ہے وہ ایتھیسٹ, ملحدین, بے دین, ان لوگوں کا جو انسان کی زندگی سے دین کی تاثیرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نا. تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم بغیر دین کے جینا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال کروں, بغیر دین کے جینا بھی ایک جینا ہے؟ ہاں بھائی دیکھو, آپ کہتے ہو کہ میں جیتا ہوں, میں زندگی کرتا ہوں میری آئیڈیالوجی اور فکر کی بنا پر, ہے نا یعنی جو میری بلیف ہے, جو میری بلیف عقیدہ ہے وہ میری آئیڈیالوجی ہے. ایک ایتھیسٹ کہتا ہے میں ان سارے عقیدوں کو رد کر کے چلوں گا, وہ میری آئیڈیالوجی ہے, وہ فکر ہے نا. لہٰذا آج کے دور میں کہا جاتا ہے ایتھیزم از اے نیو ریلیجن, ایتھیزم بھی نیا دین ہے جس کا مقصد کیا ہے؟ سارے دین کا انکار کرنا ہے. تو بھائی آپ آئیڈیالوجی کہیے یا وے آف لائف کہیے, کیا ہے وے آف لائف, لائف سٹائل کیا ہے؟ لائف سٹائل آپ کی کیسی ہو, آپ کا عقیدہ یہ نا, آپ کی فکر ہے کہ یعنی آپ طرز زندگی کو لینا چاہتے ہیں. اس پوری دنیا میں یہ انسان ہے, تو یہ انسان ملحد بھی ہو سکتا ہے, یہ انسان مومن بھی ہو سکتا ہے نا. ہاں, اور اس کی خوبی یہ ہے, خدا نے اس کو فطرت میں یہ رکھ دی ہے کہ وہ بغیر سوچے انجام نہیں دے گا, بغیر انتخاب یہ کام نہیں کرے گا. چاہے آپ اچھا کام کریں تب بھی آپ نے سوچا ہے, چاہے آپ برا کام کریں تب بھی آپ نے. میں ایک مثال دوں آپ کو, صلوات پڑھیں محمد اس مثال پہ بہت توجہ دو, مجھے بتائیں. ایک انسان ظلم کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایک انسان ظلم پر خاموش رہتا ہے, ایک انسان ظلم کے خلاف کرتا ہے. ان تینوں انسان کے الگ الگ عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ لوگ الگ الگ کام کر رہے ہیں؟ شاباش, کس کی وجہ سے؟ فکر کی وجہ سے. یعنی تینوں انسان کے الگ الگ وجہ. فکر مینس کیا ہے؟ آئیڈیالوجی. فکر مینس عقیدہ, عقیدے کی بنا پر. یہ انسان جو آج بے گناہوں کو قتل عام کر رہے ہیں, مثلا غزہ میں قتل عام کر رہے ہیں, بچوں کو, بیمار کو, عورت کو, ہر ایک کو قتل عام کر رہے ہیں. یہ انسان, اس کے پاس بھی فکر ہے, اس کے پاس بھی آئیڈیالوجی ہے. اس کی فکر کیا ہے؟ اس کی فکر مادی ہے, منفعت پرستی ہے. وہ چاہتا ہے کہ فائدہ ہو, مجھے نو ڈاؤٹ کہ انسان مر جائے, جانور مجھے اپنا فائدہ دے. تو جس انسان کی فکر مادی, میٹرلس یا اپنی منفعت, اپنی خواہشات اس کے اوپر حاکم ہو, تو وہ انسان کو ظلم اور عدل کوئی معنی نہیں دیتا. جو اس کے فائدے میں آئے وہی کرے گا, ہے نا. ایک انسان ظلم پر خاموش رہتا ہے, وہ کیوں؟ ضعیف عقیدہ,
ضعیف عقیدے کے لوگ ظلم پہ خاموش رہتا ہے، اس کو دشمن کے سامنے منہ بھی نہیں کھولنا ہے، مظلوم کے سامنے خراب بھی نہیں کرنا ہے. ایسے لوگ ضعیف عقیدہ ہے، عقیدہ ان کا کمزور ہوتا ہے.